بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت داہم کی پہلی نظم حمد کی جو ہے مشق اس کو مکمل کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کی تشریح، حمد کا خلاصہ اور اس کے مشقی سوالات جو ہیں مکمل کیے۔ آج جو اس کی باقی کی مشق رہ گئی اس کو ہم مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ سے مصرع مکمل کریں۔ نظم ہم پڑھ چکے ہیں تو اس لیے جب ہم نظم پڑھی تو یہ آسانی سے اوپر الفاظ بھی دیے ہیں، ہم نے ان مصرعوں کو جو ہے مکمل صرف کرنا ہے۔ پہلا ہے، نظام ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے۔ تو یہ ہمارا جو دوسرا شعر ہے، دوسرے شعر کے پہلا مصرع ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ یہاں پہ آسمانی آئے گا، اوپر الفاظ بھی دیے ہوئے ہیں، انہیں الفاظ کو صرف آپ نے اس میں پٹ کرنا ہے اور ہو جائے گا۔ دوسرا ہے، زمین پر جلوہ آراں ہے ڈیش اس کی قدرت کے۔ یہ ہمارے تیسرے شعر کا پہلا مصرع، زمین پر جلوہ آراں ہے مظاہر اس کی قدرت کے۔ اس کے بعد تیسرا ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی ڈیش کا خالق۔ یہ ہماری نظم کے 5ویں شعر کا پہلا مصرع کہ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، مخلوقات آئے گا۔ آگے جو 5واں ہے، ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ یہ ہماری اس نظم کا بالکل آخری شعر کا پہلا مصرع، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ اس کے بعد آگے جو ہے یہ ہمارے MCQs ہیں، کثیر الانتخابی ہیں کہ نظم حمد کے متن کی روشنی میں درج ذیل جواب پر صحیح کا نشان ہم نے لگانا ہے۔ تو پہلا ہے، نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ احسان دانش، جمیل الدین عالی، حفیظ جلندری یا جوش ملیح آبادی؟ تو یہ ہے حفیظ جلندری اس کا صحیح جواب۔ اس کے بعد دوسرا ہے، کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکام کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے یا ان سب کی وجہ سے؟ تو اس میں کیا ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے، اس کا صحیح جواب ہے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ مطلب یہ دو الفاظ ہیں، نظام آسمانی اور بہار جاویدانی، ان دونوں میں کون سی بات مشترک ہے جو دونوں میں پائی جاتی ہے؟ قافیہ ایک ہے، ردیف ایک ہے، معنی ایک ہے یا نظام ایک ہے؟ تو قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ہوتا ہے کہ ہم آواز الفاظ جو سننے میں ہمیں ایک سا آواز دیتے ہیں، ان کا تلفظ، ان کی آواز جو ہے بالکل ہمیں ایک جیسی لگتی ہے، جیسے آسمانی، جاویدانی، تو یہ دونوں ہم آواز الفاظ ہیں۔ تو ان میں یہی چیز جو ہے خاص ہے کہ یہ کیا ہیں، ہم قافیہ ہیں، ان میں قافیہ ایک ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے، یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات و نباتات سے یا پھر ان سب سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں جو ہے ان سب سے بھر دیا، مطلب اس میں یہ سب آئے گا، ان سب سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے نظام میں شامل ہیں، عالم میں۔ اس کے بعد ہے، ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں یا ان سب میں؟ تو خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے باری تعالیٰ کی، وہ ہمیں ان سب میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ مطلب ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کرنے کے علاوہ اور کون سا ہم پر احسان کیا ہے؟ تو یہ ہمارے بالکل آخری شعر میں جو بتایا گیا ہے، رزق و صحت دی، عقل و شعور کی دولت دی، یا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدا کیا، یا یہ سب دیا؟ تو تیسرا آپشن ٹھیک ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدا کر دیا، مطلب ہمیں اس کا دیوانہ بنا دیا اس کا۔ اس کے بعد آگے یہ کالم ہے اور کالم ہم نے نہیں کرنے کیونکہ یہ پیپر میں نہیں آتے۔ اس کے بعد اگلا ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ ہم نے ان کے الٹ لکھنے ہیں الفاظ۔ پہلا لفظ ہے شمس، شمس کا الٹ کیا ہوگا؟ قمر، شمس سورج اور اس کا الٹ قمر۔ اس کے بعد سرد، سرد کا گرم، تر، خشک، تاریکی، اجالا، خالق، مخلوق، ثابت، سیار۔
یہ اس کے الفاظ متضاد ہو گئے۔ اس کے بعد 10 زائد الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ ہم نے جب تشریح کی تھی دوران تشریح بھی میں نے آپ کو تمام الفاظ کے معنی جو ہیں لکھوائے تھے، لیکن پھر بھی دوبارہ پھر سے ایک دفعہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ پہلا لفظ ہے حرف کن۔ حرف کن کیا ہوتا ہے؟ مطلب کن کا مطلب ہے ہو جا، تو ہو جا کا جو حرف ہے لفظ ہے وہ حرف کن یعنی ہو جا کا حرف۔ اس کے بعد صدائے ہاؤ ہو یعنی کہ طرح طرح کی جو کام کاج ہوتے ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں یا ہنگامے ہوتے ہیں، ان سے جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں تو صدائے ہائے ہو مطلب طرح طرح کی آوازیں اور ہنگاموں کی جو ہیں آوازیں۔ اس کے بعد کشاکش یعنی کھینچا تانی، شور و غل یہ آ گیا۔ بہار جاودانی یعنی ہمیشہ رہنے والی بہار جس کو زوال نہ ہو۔ جلوہ آرا یعنی جلوہ دکھانا یا ظاہر ہونا۔ جمادات ہوتے ہیں بے جان اشیاء جیسے پہاڑ وغیرہ۔ بشر انسان۔ اس کے بعد یہ مصرے ہیں جن کو آپ نے ترتیب سے لکھنا ہوگا، یہ ویسے تو پیپر میں آتے نہیں ہیں اور آپ خود بھی کر لیں گے۔ اسی کے ساتھ آج ہماری یہ جو مشق ہے حمد کی وہ مکمل ہوگی، اور آپ نے ہوم ورک میں جو ہے اس کے یہ الفاظ متضاد اور الفاظ معنی یہ آپ جو ہیں ہوم ورک میں لکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔